دین پہ چلے گئے تو آئیں گے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ وقت کے کفر تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت دیا، ایمان لا لیے، تلوار لے کے چل پڑے۔ لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر تھے، تلوار لیے، نیم سے تلوار نکالی اور لٹکاتے ہوئے گلے میں ڈال کر چلتے پھرے، دیکھتے کہ کہاں جا رہے، تو کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ جا رہا ہوں۔ ابو جہل کا رشتہ دار تھا، ابو جہل ملا اور کہنے لگا، چڑھانے لگا، غصہ دلانے لگا، اے عمر، محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر کوئی سورما پیدا نہیں ہوا جو تو قتل کر سکے گا، اگر تو قتل کر دے گا تو 100 اونٹ تجھے انعام دیا جائے گا۔ اور غصے میں لایا عمر فاروق میان، غصے سے تلوار لیے اور راستے میں چل پھرے، ابھی میں جا کے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قتل کر دوں گا، معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ نکلا۔ بڑے غصے میں تھا، بڑی جہالت والی زندگی تھی، جا رہا ہے راستے میں، دیکھتے کیا ہے کہ راستے میں ارقم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ارقم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے فرماتے کہ عمر کہاں جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابھی وہ صحابی نہیں بنے تھے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن عمر فاروق سے کہے کہ ارقم بن زید فرماتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا کہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ جا رہا ہوں۔ ارقم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ جانے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ عمر فاروق کہنے لگے کہ ارقم بن زید، کیا ہوا میرے گھر کو؟ تیرے گھر میں تیرے بہن اور بہن وہی ایمان لا چکے، تیری بہن فاطمہ بن خطاب ایمان لا چکی، تیرے بہن وہی سعید بن زید بھی ایمان لا چکے، جا کے دیکھ لے، اپنے گھر کی تو خبر لے۔ اور بھی جلال میں آگے عمر فاروق غصے میں آگے اور تلوار کو لیے ہاتھ میں واپس چلے گئے اپنے گھر کی طرف۔ میرے ہی گھر میں آگ لگ گئی، میرے ہی گھر میں ایمان آ گیا، ایسا کیسا ہوتا؟ جا کے دیکھتے کیا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی اور بہن کو دین کی تعلیم دے رہے، قرآن پڑھا رہے۔ جاتے کیا ہے کہ عمر فاروق نے اپنے بہن اور بہنوئی کے مکان پہ تشریف لے گئے اور دستک دی، اندر سے آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی۔ جیسے ہی آواز سنی تو کون؟ تو کہا کہ عمر بن خطاب آیا ہے تمہارے گھر پہ۔ آپ کی بہن اور بہنوئی فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید پریشان ہو گئے، اور سعید بن زید کہنے لگے کہ فاطمہ، تیرا بھائی بڑا خطرناک ہے، بڑا طاقتور ہے، مجھے مار کے ختم کر دے گا، لہذا چھپ گئے۔ فاطمہ نے ان کو چھپا دی پردے کے پیچھے، اور قرآن کو سمٹا اور کلام الہی کو سمٹا اور ایک جگہ چھپا کے رکھ دیے۔ آواز آئی، کھول دروازہ، تو کہا کہ کون؟ تو عمر بن خطاب آیا ہے۔ تو فوراً دروازے کو کھولے، دیکھنے لگے عمر فاروق، اے بہن یہ بتا کہ میں نے سنا کہ تم نے نیا دین لا لیے۔ تو کہا کہ نہیں۔ ابھی تم نے کیا پڑھ رہے؟ میں نے سنا کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ کہہ دے ورنہ میں بہت بری طریقے سے ماروں گا۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ہاں عمر، بے شک ہم کلام الہی پڑھ رہے تھے، کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسا ہی سننا تھا، عمر بن خطاب اٹھا کے ایک تماچا اپنی بہن کو مارے، منہ پہ تماچا مارنا تھا، بہن فاطمہ بنت خطاب بہت دور جا کے گری، پھر اپنے اٹھی اور اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے کہنے لگی، اے عمر بن خطاب، ایک بار نہیں 1000 بار بھی اگر تم مارتے رہے گا تماچے تو ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، کلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ کلام کی عظمت ہمارے اندر آ چکی ہے، اب تو ہماری اس فطرت کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو عمر بن خطاب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے تلوار کو نیام سے موچے اور نیام کے دستے سے اٹھا کے فاطمہ بنت خطاب کے سر پہ ٹھوکنا شروع کر دیا، مارنا شروع کرے، اور آپ کو وار کرتے کرتے آپ کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ فاطمہ بنت خطاب کے سر سے خون نکلا۔ اس کے بعد دیکھتے کیا کہ مارنا دیکھنا تھا تو سعید بن زید
آپ کے بہنوئی سے عمر فاروق بہت محبت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے بہنوئی کی۔ دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے بہنوئی آئے، اب ان کی بہن کو بچانے کے لیے، ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب کو بچانے کے لیے جیسے آئے، تو دیکھتے کیا ہے کہ اپنے بہنوئی کو بھی تلوار کے 2 کھونچے مار دیے، خون نکل گیا۔ تو ان کو بچانے کے لیے فاطمہ آئی تو فاطمہ کو اور تلوار سے مارے، جب چہرے سے خون بہنے لگا تو فاطمہ نے ہاتھوں پہ خون کو مسل کے کہنے لگی، اے عمر خطاب، جو تو نے خون بہایا ہے، جو تیرے رگوں میں خون ہے، میرے رگوں میں بھی اسی باپ کا خون ہے، تیرے رگوں میں جو خون ہے میرے رگوں میں بھی اسی باپ کا خون ہے، تو بھی خطاب کی اولاد ہے، میں بھی خطاب کی اولاد ہوں، مجھے مارا ہے، مار، کتنا مارنا چاہتا ہے مار لے، تو میرے باپ کے پشت سے پیدا ہوا، خطاب کے پشت سے پیدا ہوا، میں بھی خطاب کے پشت سے پیدا ہوئی، تو نے میری ماں کے چھاتیوں کا دودھ پیا، میں بھی اسی ماں کے چھاتیوں کا دودھ پی، اگر مارنا چاہتا تو کتنا مارنا چاہتا مار لے، میں قرآن کلام کو نہیں چھوڑنے والی، نہ ہم دونوں چھوڑنے والے، مر جائیں گے محمد کے غلام